السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں لے آئی ہوں آپ کے لیے ایک اور نئی کہانی جس کا نام ہے معصوم دل۔ جی ہاں، یہ ایک بہت پیاری سی کہانی ہے۔ میری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ بہت الگ اور بہت پیاری پیاری کہانیاں میں آپ لوگوں کے لیے لے آؤں، جو آپ اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کر سکو، فرینڈس کے ساتھ شیئر کر سکو، جس میں دنیا کی حقیقت سے لے کے اسلامک حدیث اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہیں نہ کہیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیجئے۔ میرے چینل پر آپ کو ہر قسم کی کہانی ملے گی، ہارر سٹوری سے لے کر رومانٹک سٹوری اور زندگی کی سچائی بھری کہانیاں، حدیث والی کہانیاں، یہ سب کچھ اس چینل پر موجود ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے تاکہ آنے والی ہر کہانی آپ کو مل سکے، ہر قسط آپ مکمل سن سکے۔ میری ساری کہانیاں کمپلیٹ سٹوریز ہوتی ہے، کوئی بھی انکمپلیٹ سٹوری نہیں ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے، اور اگر سٹوریز پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا نہ بھولے۔ تو میں شروع کرتی ہوں معصوم دل پارٹ 1۔ وہ نماز پڑھ کر اب دعا مانگ رہی تھی۔ وہ ہر روز بس ایک ہی دعا مانگا کرتی تھی، جو شاید کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اس کے بقول: زارا جلدی کرو، اماں بلا رہی ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر کبھی فرصت میں اپنے نہ ہونے والے ایجنٹ شوہر کو اللہ سے مانگ لینا۔ ابھی تو تمہارے ہونے والے شوہر کی اماں تشریف لائی ہے، جلدی کرو۔ سیما، جو کہ خوش قسمتی سے یا پھر بدقسمتی سے زارا کی بہن تھی، بول کر چلی گئی: آ رہی ہوں منحوس ماری، کبھی پوری دعا مانگنے مت دینا، اسی لیے تو پوری ہی نہیں ہوتی۔ زارا نے منہ بنا کر کہا اور جانماز لپیٹ کر اپنے قدم لاؤنج کی طرف بڑھا دیے، جہاں سب بیٹھے اس کا ہی انتظار فرما رہے تھے۔ فراز صاحب اور نجمہ بیگم کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹا احمد فراز اور ایک بیٹی نغمہ۔ نغمہ کی شادی فراز صاحب نے اپنے دوست کے بیٹے سکندر سے کر دی تھی۔ ان کے 3 بچے ہیں، سب سے بڑے ارحان سکندر، اس کے بعد ہمارے ہیرو صاحب زرحان سکندر، اور اس کے بعد ہے چھوٹی سی اور تھوڑی موٹی سی صبا۔ احمد صاحب کی شادی اس کی خالہ زاد آمنہ بیگم سے ہوئی، ان کے 4 بچے ہیں، سب سے بڑا حماد، اس کے بعد ہے ہماری ہیروئن زارا احمد، اور اس کے بعد سیما اور زماد۔ حماد کا نکاح آمنہ بیگم کی بھتیجی سے ہوا تھا، اور زارا کا رشتہ بھی بچپن سے ہی اس کی پھوپھی زاد زرحان سکندر سے کر دیا گیا تھا، جس کا زارا کو بہت دکھ تھا اور ہے، کیونکہ محترمہ زارا کو پاکستانی ایجنٹ سے شادی کرنی تھی۔ اس کی لائف کا سب سے بڑا خواب تھا ISI کے ایجنٹ جاسوس سے شادی، جس کے لیے وہ روز دعائیں مانگا کرتی تھی، جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کی قسمت میں اللہ نے زرحان سکندر کو لکھ دیا تھا۔ سیمی، تو نے زارا کو بتایا اس کی پھوپھو آئی ہے؟ اسے کہو جلدی آئے۔ اماں نے سیما کو گھور کے کہا۔ اماں آ رہی ہے وہ، میں نے اسے بتا دیا ہے۔ ویسے اماں، یہ آج پھوپھو کس لیے آئی ہے؟ کوئی خاص وجہ تو نہیں؟ سیما نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ ان کا گھر ہے، وہ جب چاہے یہاں آ سکتی ہے۔ اپنے گھر میں آنے کے لیے کسی کو وجہ کی کوئی ضرورت ہوتی ہے؟ اماں نے اس سے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ پھر بھی اماں، پھوپھو کبھی نہیں آتی، جب کبھی آتی ہے تو کوئی خاص کام ہوتا ہے۔ زارا کا ڈنکا تو نہیں بجنے والا؟ سیمی نے شرارت سے کہا۔ سیمی، میں دیکھ رہی ہوں تو دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہے، بڑی بہن ہے تمہاری، آپ ہی بولا کرو اسے، اماں نے غصے سے سیمی کو کہا۔ سوری اماں، پر میں کیا کروں، آپ کی بڑی بیٹی میں بڑے ہونے والی کوئی بات بھی تو ہونی چاہیے۔ بچوں کی طرح ضدی، غصیلی اور ہر وقت مجھے اور زمو کو مارتی رہتی ہے۔ بیچارے زمو کو مار کر سارے چاکلیٹ کھا جاتی ہے، مجھ سے اتنے سارے برتن دھلواتی ہے، پتہ نہیں بیچارے معصوم زرحان بھائی کا کیا ہوگا۔ مجھے تو ابھی سے ہمدردی ہو رہی ہے ان سے۔ ایک سیدھے سادے شریف بندے کو ایک خطرناک چڑیل کے پلے باندھ دیا آپ لوگوں نے۔ سیما نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس بات سے بے خبر کہ اس کے اونچے خیالات زارا نے سن لیے ہیں۔ اوہو، کچھ زیادہ ہی ترس نہیں آ رہا تمہیں اس جنرل اسٹور والے پر؟ زارا کی آواز کچن میں گونجی۔ سیمی نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں کب سے زارا اس کی اپنے لیے تعریف میں کی گئی تقریر سن رہی تھی۔
अम्मा बचा लो मुझे, ज़ारा मुझे कच्चा चबा जाएगी। सिमी ने अम्मा के पीछे छुपकर तहफ़्फ़ुज़ मांगा। कमीनी, तुझे शर्म नहीं आती मेरे जैसे मासूम बहन की बुराइयां करते हुए? मेरी बुराई फिर भी ठीक है, पर उस जनरल स्टोर की तारीफ, ये तो खुला तजाद है। आज पड़ोसियों के बर्तन भी तुझसे ना धुलवाए तो मेरा नाम भी ज़ारा अहमद नहीं। ज़ारा ने गुस्से से उससे कहा, आप ही बर्तन तो मैं धो लूँगी, बट खुदा का वास्ता है खुद को मासूम बोलकर मासूमों की तौहीन तो ना करे। सिमी बोलकर भाग गई और ज़ारा गुस्से से सिमी के पीछे बोलते हुए, तू एक बार मुझे मिल, तुझे गंजा ना कर दूं तो मनहूस। अभी तो तू ये चाय लेकर जा, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो सबसे पहले तेरे बाल उखाड़ दूंगी। अम्मा जो कब से चुपचाप दोनों की बकवास सुन रही थी, आखिर बोल ही दिया और धमकी ने असर भी दिखा दिया। तो जा रही हूँ। दोनों माँ बेटी में कोई फर्क ही नहीं है, हमेशा मेरे पीछे लगी रहती है। ज़ारा ने ट्रे उठाते हुए कहा, तू जाती है या उतारूं चप्पल? अम्मा ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखते हुए कहा, जा रही हूँ अम्मा, चप्पल पैरों में पहनने के लिए होती है, आप बार बार भूल क्यों जाती है? उफ, भाग ले ज़ारा, कहीं पुप्पू के सामने ही इज्जत अफजाई ना हो जाए। ज़ारा बड़बड़ाते हुए चाय लेकर चली गई। अस्सलाम वालेकुम पुप्पू, ज़ारा ने आते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हो? पुप्पू ने ज़ारा से गले मिलते हुए कहा। बिल्कुल ठीक पुप्पू जान, आप कैसी है? ज़ारा ने पुप्पू से गले मिलते हुए कहा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें देखकर तो और ज़्यादा खुश हो गई हूँ, पुप्पू ने मोहब्बत से कहा और ज़ारा मुस्कुरा दी। ज़ारा भले ही इस रिश्ते से खुश नहीं थी, पर वो अपनी फुप्पू से बहुत मोहब्बत करती थी। उसका कहना था कि दुनिया में उसकी फुप्पू जैसी प्यारी फुप्पू किसी की नहीं है। वो बहुत शान से चल रहा था। एक जगह रुक कर उसने एक मुलाजिम को मुखातिब किया। सर को बोलो सिकंदर मिलने आया है। और बेचारा मुलाजिम, जो कि उसकी शख्सियत में खो गया था, एकदम होश में आया। जी सर, अभी बताता हूँ, मुलाजिम ने हड़बड़ाते हुए कहा। वो था ही ऐसा, जो भी उसे देखता उसी में खो जाता। उसके चलने का अंदाज, उसके बोलने का रौब, पर्सनालिटी ही ऐसी थी। इस बंदे की कि लड़कियां तो उस पर मरती ही थी, पर लड़के भी उसे कॉपी करते थे। वो बेहद हैंडसम और पुरकशिश 25 साल का शख्स, जो अगर आंख उठाकर किसी को देखे तो उस पर लाजिम है कि वो उसका असीर बन जाए। सर साहब आपको बुला रहे हैं, मुलाजिम ने सिकंदर को कहा। सिकंदर, जो किसी के ख्याल में खोया हुआ था, एकदम उठा और अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। अस्सलाम वालेकुम सर, सिकंदर ने अंदर दाखिल होते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम ऑफिसर, जब तक हम ना बुलाए आप अपना चेहरा ही नहीं दिखाते, सर ने सिकंदर को गले लगाते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है सर, आप तो जानते हैं थोड़ा मसरूफ़ था केस के सिलसिले में। सिकंदर, यू नो व्हाट, मुझे तो तुम पर बहुत फ़ख्र है, तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। मुझे यकीन था तुम ये केस भी हल कर लोगे, क्योंकि तुम्हारी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं। जो केस 3 साल से कोई हल ना कर सका, तुमने 1 महीने में कामयाबी हासिल कर ली। बस इस बात की मुबारकबाद देनी थी, सर ने फ़खरिया लहजे में कहा। शुक्रिया सर, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने मुल्क की हिफाजत करूं और उसके दुश्मनों को उनके नापाक इरादों में कभी कामयाब ना होने दूं। मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने मुल्क की हिफाजत करता रहूँगा। सिकंदर की हर बात में अपने मुल्क की मोहब्बत और उसकी हिफाजत का जज्बा साफ जाहिर था। कुछ देर तक इधर उधर की बातें हुई, फिर सिकंदर ने जाने की इजाज़त मांगी। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी एक नए केस में। जी जी बिल्कुल बेटा, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना, सर ने इजाज़त दी और सिकंदर जिस शान से आया वैसे ही चला गया। हेलो, कैसे हो भाई? बॉस से मुलाकात हुई? आबिद, जो कि सिकंदर का दोस्त और ऑफिसर है, सिकंदर के फ़ोन उठाते ही शुरू हो गया। हाँ सर से मुलाकात हो गई और ठीक हूँ, तू सुना? सिकंदर ने फाइल देखते हुए कहा। मैं तो एकदम झकास। तो बता, तूने कहा था इस केस के बाद तू उस पत्थरवाली को ढूंढेगा जिसे तूने अभी तक देखा ही नहीं, और उसने तेरे जैसे खतरनाक बंदे के दिल में कब्जा जमा लिया, आबिद ने पुरजोश होकर कहा। सिकंदर ने फाइल रखी और पूरी तरह फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैंने तुझे कितनी बार कहा है, मेरे साथ ही बकवास मत किया कर। मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं, मेरी ज़िंदगी के कुछ मकसद है
जो मुझे पूरे करने हैं। और रही बात उस पत्थर वाली की, तो मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। बस बस मेरी ज़िंदगी की एक अच्छी याद है जो हमेशा मुझे याद रहेगी। सिकंदर ने हल्के से गुस्से से कहा। यार तू समझता नहीं है, तू बस एक बार बोल, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा तेरे लिए। आबिद ने उसे समझाते हुए कहा। बस आबिद, अब और बकवास नहीं। अब तक तो शायद उसकी शादी भी हो गई होगी। उसने बताया था उसकी मंगनी हो चुकी है। मेरे पास उसे सोचने के अलावा और भी काम है। तू भी अब ये सब भूल जा। सिकंदर ने भी उसे समझाते हुए कहा। मेरे भाई, मैं तो भूल जाऊंगा, पर तू तो नहीं भूल पाएगा। चल ठीक है, खुदा हाफिज, फिर बात होगी, आबिद ने बोलकर फोन काट दिया। फोन बंद करने के बाद सिकंदर ने वो सुनहरी डिब्बी खोली जिसके अंदर वो 7 रंगी पत्थर था। जिसे रोज देखना उसका काम था, वो रोज उस पत्थर को देखता था और उस अनजान लड़की के ख्यालों में खो जाता था। वो एक ऐसा बंदा जिस पर लाखों लड़कियां फिदा है, वो खुद सिर्फ 1 घंटे में अपना दिल हार बैठा था। उस झिल्ली सी लड़की ने 1 घंटे में उसका दिल चुरा लिया और वो चाह कर भी उसे रोक ना पाया। 1 साल पहले की बात। ज़ारा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी और साथ साथ सीमा से लड़ाई का काम भी चल रहा था। सीमी, बस कर जा, अब अगर तू मुझ पर हंसी ना, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, ज़ारा ने चिढ़कर सीमा से कहा, जो कि कब से उसकी बातों पर हंस रही थी। सॉरी यार, पर मैं क्या करूं, तूने बात ही ऐसी की है कि मुझे हंसी आ गई। अब ऐसा तो फिल्मों ड्रामों में होता है कि हीरोइन को लगे कि आज उसका हीरो मिल जाए, और किसी हादसे से हीरो मिल भी जाता है। पर असल बात यह है कि ना ही तो तू कोई हीरोइन है, और ना ही जरहान भाई कराची आए हुए हैं जो तुझसे मिलेंगे। सीमा ने समझाने वाले अंदाज में ज़ारा को कहा। तू जो भी समझ, पर आज कुछ अलग जरूर होगा, देख लेना, ज़ारा ने पुरयकीन लहजे में कहा। हाँ हाँ हाँ, कुछ अलग तो होगा। जब मैं अम्मा को बताऊंगी कि नावल पढ़कर तेरे पास जो आधा पहर आधा दिमाग था आधा अधूरा दिमाग था, वो भी इंतकाल कर गया है, फिर अम्मा अच्छे से तेरे दिमाग को दफनाएगी। सिमी ने ज़ारा को तपाने में कोई कसर न छोड़ी। सिमी की बात सुनकर ज़ारा ने गुस्से में पानी से भरा जग सिमी के ऊपर उलट दिया। सिमी इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अपना बचाव ना कर सकी। मेरा दिमाग दफनाना चाहती थी ना, अब मैंने तुझे ही गुस्ल दे दिया। आने दो हमाद भाई को, मुझे अकेला समझकर तूने बहुत तंग कर लिया। एक बार भाई आ जाए, फिर हम दोनों मिलकर तेरी ऐसी बैंड बजाएंगे कि तुझे नानी याद आ जाएगी। और खबरदार, जो तूने अब मुंह खोला, तेरी वजह से पहले ही बहुत देर हो गई है। कॉलेज के लिए अब जा कॉलेज के लिए अब जा, जल्दी से अम्मा को टिपाल पहुंचा। ज़ारा अपना बदला लेकर सुकून से बैग उठाकर और अपना नकाब दुरुस्त करके चली गई। और बेचारी सिमी अभी तक हैरत के समंदर में गोते खा रही थी। अब ऐसा भला हो सकता है कि ज़ारा अपनी बेइज्जती करने वालों को ऐसे ही बख्श दे? ना जी, ये तो मुमकिन ही नहीं। सिमी को भी ये बात अच्छे से पता है, फिर भी ना सुधरने की कसम खाई हुई है शायद। ज़ारा ने अपना बैग चेक किया और अपने लक्की पत्थर को देखा और मुतमईन होकर जमात के साथ कॉलेज चली गई। ज़ारा कॉलेज ख़त्म होने के बाद बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी कि एक मोटा टकला बंदा भागता हुआ आ रहा था और एक नकाबपोश उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था, जो कि लगभग उस तक पहुंच ही गया था। ज़ारा हैरानी से ये सब देख रही थी कि अचानक वो मोटा टकला बिल्कुल ज़ारा के सामने आ गया और ज़ारा को पकड़कर उसके गर्दन पर चाकू रख दिया। ज़ारा तो एकदम बौखला गई कि ये सब क्या हो रहा है। कहीं मैंने जो कहा था कि आज कुछ अलग होगा, वही तो नहीं हो रहा। ना ना अल्लाह पाक, मैंने ये वाला अलग नहीं कहा था। आप तो अपने पास बुलाने के चक्कर में हो। अभी तो मैं 20 की भी नहीं हुई, ना ही मेरी शादी हुई। बेचारा जरहान बेवा हो जाएगा। ज़ारा ने डरते हुए सोचा। और उसी वक्त वो नकाबपोश भी उसके सामने आके आ गया, जिसे देखकर ज़ारा को कुछ हौसला मिला। ओह, आ गया हीरो मुझे बचाने। हाय, शुक्र है अल्लाह का। ज़ारा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक कदम भी आगे बढ़े तो इस लड़की को मार दूंगा। चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, गुंडे ने नकाबपोश को देखकर कहा। गुंडे की बात सुनकर ज़ारा का पारा हाई हुआ। अब ज्यादा देर तो वो चुप रह नहीं सकती थी। ओ हेलो मोटे सांड, तुम मुझे, ज़ारा को मारोगे? शक्ल देखी है अपनी, इज्जत से छोड़, नहीं तो तेरा मुंह काला करके गधे पर बिठा के पूरे कराची की सैर करवाऊंगी, ज़ारा ने गुस्से से कहा।
اور موٹا آدمی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کے ساتھ وہ نقاب پوش بھی حیران تھا کہ ایک لڑکی جس کی گردن میں چاقو رکھا ہوا ہے اور وہ ڈرنے اور رونے کے بجائے الٹا گنڈے کو ہی دھمکیاں دے رہی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی بہادر یا پھر بے وقوف لڑکی دیکھی تھی۔ چپ چاپ کھڑی رہ، زیادہ بکواس کی تو تجھے حلال کر دوں گا، گنڈے نے غصے سے زارا کو کہا، اور نقاب پوش نے اس کا دھیان نہ ہونے پر 2 فائر کی جو کہ زارا کے پاس سے گزر کر گنڈے کی ٹانگوں پر لگی، اور وہ درد کی شدت سے زارا کو چھوڑ کر نیچے گر گیا، اور 2 آفیسرز نے آ کر اسے گرفتار کر لیا۔ زارا ابھی تک شوق میں تھی اور منہ کھلے نقاب پوش کو دیکھ رہی تھی۔ چلو محترمہ، اب جاؤ اپنے گھر۔ نقاب پوش کی آواز سن کر زارا ہوش میں آئی۔ سر، آپ ISI کے سیکریٹ ایجنٹ ہو نا؟ آپ کو پتا ہے میں آپ لوگوں کی بہت بڑی فین ہوں۔ ہائے کیا اسٹائل ہوتا ہے آپ لوگوں کا! جہاں ایک عام انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ایجنٹ کی سوچ شروع ہو جاتی ہے۔ زارا اپنے موڈ میں آ گئی تھی اور پھر شروع ہو گئی تھی۔ سکندر حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا پر بولا کچھ نہیں۔ یہ لڑکی اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب زارا اتنی آسانی سے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر چاہے وہ سکندر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور سکندر چپ چاپ اسے سن رہا تھا۔ اپنی بات کا جواب نہ پا کر زارا نے دوسرا سوال کیا، سر آپ بولتے نہیں ہے کیا؟ جب ضرورت ہوتی ہے تب بولتا ہوں، فضول بکواس کرنا مجھے پسند نہیں، سکندر نے بے نیازی سے کہا۔ اچھا، زارا نے اچھا کو لمبا کر کے کہا۔ جی، سکندر بھی اسی کی طرح جی کو لمبا کر کے کہنے لگا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ زارا نے پھر سے کہا۔ جی پوچھئے۔ سکندر خود حیران تھا کہ وہ اس لڑکی کی بکواس کیوں سن رہا ہے، پر شاید اسے اچھا لگ رہا تھا اسے سننا۔ سر آپ اتنے سڑیل کیوں ہیں؟ زارا نے معصومیت سے پوچھا۔ واٹ؟ سکندر نے اسے گھورا۔ اوہ کوئی بات نہیں سر، مجھے آپ کے جیسے سڑیل لوگ بہت پسند ہے، زارا نے جلدی سے ٹون بدلتے ہوئے کہا۔ اور ایک اور بات کہوں، اگر میری منگنی نہ ہوئی ہوتی نا تو میں آپ سے شادی کر لیتی۔ میرا بچپن سے خواب تھا کسی سیکریٹ ایجنٹ سے شادی کرنا، پر اب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ میری قسمت میں اللہ نے جنرل اسٹور لکھ دیا ہے۔ اس کی قسمت آپ سے زیادہ اچھی ہے کہ میں اسے مفت میں ہی مل گئی۔ زارا بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ سکندر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو چپ کیسے کرائے جو کہ نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ اب جانتی ہے آپ کیا بول رہی ہے؟ سکندر نے زارا سے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ بھی نا اب جانتی ہی ہوں گی، اسی لیے تو بول رہی ہوں۔ اچھا یہ سب چھوڑے، آپ پلیز میرا ایک کام کریں گے؟ پلیز پلیز پلیز، زارا نے سکندر سے التجا سے کہا۔ کیسا کام؟ سکندر نے پوچھا۔ زارا نے پین اور پیپر نکالا اور سکندر کے سامنے کیا۔ آپ کو اس میں لکھنا ہے کہ میں ایک سیکریٹ ایجنٹ ہوں اور میں نے زارا کو گنڈے سے بچایا ہے اور میں سچ میں اس سے ملا ہوں، لہٰذا آپ لوگ زارا کا یقین کریں۔ پلیز سر یہ لکھ دیں، مجھے اپنی بہن کو دکھانا ہے، میں بتاؤں گی تو وہ مجھ پر ہنسے گی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، اس لیے پلیز آپ یہ لکھ کر دیں، پلیز 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 پلیز، زارا نے سکندر کو معصومیت سے دیکھ کر کہا۔ زارا کی بات سن کر سکندر نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی اور مصنوعی غصے سے زارا کو کہا، محترمہ مجھے لگ رہا ہے آپ خود تو پاگل ہے، اگر میں زیادہ دیر آپ کے ساتھ رہا تو میرا دماغ بھی خراب ہو جائے گا۔ سکندر کی بات سن کر زارا نے غصے سے سکندر کو گھورا اور کہا کہ آپ کو میری بہن کے جیسا بننے کی ضرورت نہیں، میں اتنی عزت سے پیش آ رہی ہوں اور آپ اتنا ہی ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں، مت لکھ کر دے، آپ کی مرضی مسٹر سڑیلا ایجنٹ، زارا نے خفی بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھیں اب آپ بدتمیزی کر رہی ہیں۔ اچھا ایک لائن پیپر میں لکھ کر دیتا ہوں، لائیے۔ نہ جانے کیوں سکندر اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہ خود ہی اپنی کیفیت پر حیران تھا۔ ارے واہ، آپ تو بہت اچھے ہیں، یہ لینا اور جلدی سے لکھ دے، زارا نے خوشی سے پیپر اور پین اسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ سکندر نے پیپر پر وہ سب لکھا جو زارا نے کہا اور پین اور پیپر زارا کو دے دیا۔ زارا نے شکریہ بول کر پیپر لیا اور بیگ میں رکھا اور اسی دوران اس کا وہ 7 رنگی لکی پتھر نیچے گر گیا اور زارا کو پتہ ہی نہ چلا، وہ پر سکندر نے دیکھ لیا۔ ارے بس آ گئی، اچھا بائے سر، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ یہ بول کر زارا جانے ہی لگی تھی کہ اس کا پیر مڑ گیا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ سکندر نے اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ زارا نے نظر اٹھا کر دیکھا
तो सिकंदर को अपने इतने करीब देखकर घबरा गई। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। ज़ारा ने घबरा कर नजरें झुका ली और सिकंदर को लगा वो अपना सब कुछ उसकी आंखों में हार बैठा। वो उसकी आंखों का असीर हो गया। उसका नजरें झुकाना उसके दिल में घर कर गया। ज़ारा जल्दी से सिकंदर से दूर हुई। सॉरी सर, मेरा पैर फिसल गया था। पर सिकंदर अभी तक उसके शहर में जकड़ा हुआ था। उसने कुछ नहीं सुना और ज़ारा ये बोलकर चली गई और साथ में सिकंदर का दिल भी ले गई। सिकंदर होश में आया पर ज़ारा जा चुकी थी। सिकंदर ने झुककर वो 7 रंगी पत्थर उठाया और जोर से अपनी मुट्ठी में बंद किया और कहा, आज से ये मेरा। अम्मा, ज़ारा जब से आई है रो रही है। आप ही इसे समझाओ। वो एक पत्थर था, गुम हो गया बस। उसने खुद ही किया ना, किसी और ने तो नहीं घुमाया। अब रोकर हमें क्यों तकलीफ दे रही है? आपको पता है ना, वो रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं नहीं देख सकती उसे रोते हुए, सीमा ने अम्मा से कहा। ज़ारा जब घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका 7 रंगी पत्थर इसके बैग में नहीं था। उसने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। वो पत्थर ज़ारा को बहुत प्यारा था, बचपन से उसके पास था। वो अपनी हर बात उससे शेयर करती थी। जब बहुत ढूंढने के बाद ना मिला तो उसने रोना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी। आज का दिन ज़ारा के लिए ज़िंदगी का बहुत बुरा दिन था। और दूसरी तरफ सिकंदर का हाल भी कुछ इस तरह था। वो अपनी कैफियत नहीं समझ पा रहा था। वो लड़की उसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर गई थी। उसने आज तक किसी लड़की को अपने सर पर सवार नहीं किया था, पर ज़ारा तो उसके दिल पर कब्जा करके बैठ गई थी। उसे ज़ारा पर भी गुस्सा आ रहा था। वो बार बार उसे याद क्यों आ रही है? पर फिर भी उसने सोच लिया था कि वो अपने काम के बीच में किसी को नहीं आने देगा। उसकी ज़िंदगी इस मुल्क की अमानत है और वह अपने आप को अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर देगा। वो पूरी ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभाना चाह रहा था। लेकिन सिकंदर साहब को कौन समझाए? दिल किसी की नहीं सुनता। मोहब्बत मिल जाए तो मोहब्बत से ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कुछ नहीं होता। और अगर ना मिले तो ये ही मोहब्बत सज़ा बन जाती है। एक अच्छे भले इंसान को दुखी आत्मा बना देती है। अब देखते हैं हमारे सिकंदर साहब का क्या होगा। क्या उसे उसकी मोहब्बत मिलेगी, ये वो बेचारे भी दुखी आत्मा बन जाएंगे, जज्बात लेस इंसान, अपने रोग में रहने वाले। सिमी, अभी एक बात तो बताइए, ये जरहान भाई हमारे घर क्यों क्यों नहीं आते? सीमा और जमात बैठे बातें कर रहे थे कि जम्मू ने सीमा से पूछा। उफ जम्मू, क्या पूछ लिया तूने? ये भी ज़ारा के ही करम है कि जरहान भाई हमारे घर नहीं आते। मैं तुझे बताती हूँ, पर तू ज़ारा को मत बताना, ठीक है? और हाँ, अगर तुझे दास्तान गम जरहान भाई सुनने के बाद हंसने का दौरा पड़ जाए तो मुझे मत बोलना कि मैंने वार्निंग नहीं दी, सीमा ने डराने वाले अंदाज में जम्मू को कहा। तौबा आपी, आप टीवी वालों की तरह अपने इश्तिहारात खोल देती है। कुछ भी बताने से पहले मैं नहीं बताऊंगा ज़ारा आपी को। और रही बात हंसी के दौरे की, तो वो मुझे रोज़ पड़ते हैं इस घर में, जब जब अम्मा और ज़ारा आपी मिलकर आपकी दुर्गत बनाती है। जम्मू ने बड़ी मासूमियत से सिमी को जलाने के लिए बोला। भाड़ में जाओ तुम मोटू कहीं के, मैंने नहीं बताना तुम्हें, सीमा ने नाराजगी से मुंह फेरते हुए कहा। ओहो, सॉरी सॉरी आपी, आप बच्चा समझकर माफ कर देना मुझे, और प्लीज बताए, मैं तो आपकी टीम में हूँ। जम्मू ने जल्दी से कहा कि कहीं वो सच में ही ना बताए। अगर पहले पैदा हो गया होता तो उस करेली से पूछना नहीं पड़ता। जम्मू ने दिल में सोचा पर बोलने की गलती नहीं की। अगर बोलता तो इसकी खैर नहीं होती। अच्छा सुन, एक बार ना फुप्पू की सारी फैमिली हमारे घर आई थी। मैं 10 साल की थी और ज़ारा 12 साल की थी। बहुत अच्छा माहौल था। घर में हमाद भाई, अरहान भाई, जरहान भाई सब मौजूद थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। जरहान भाई बहुत संजीदा होते थे। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, ना ही ज़्यादा हंसते थे। इसलिए ज़ारा ने उनके बहुत सारे नाम रखे थे। करेला, पकोड़ा, अकड़ू, सड़ियल, खड़ूस। उस दिन ज़ारा ने अपने फेवरेट कपड़े पहने थे जो उसे बहुत पसंद थे। उस वक्त जरहान भाई पानी पी रहे थे। तभी पप्पू ने जरहान भाई को बुलाया था। वो पप्पू के पास जा रहे थे कि उनका पैर फिसल गया
اور ان کے ہاتھ میں جو پانی کا گلاس تھا وہ سیدھا کمرے سے باہر آتی زارا پر پڑا اور اس کے پورے کپڑے گیلے ہو گئے۔ زرحان بھائی نے زارا کو سوری بولا کہ غلطی سے اس پر پانی گر گیا اور اندر چلے گئے۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ انہوں نے کس چڑیل کو چھیڑا ہے۔ اور پھر زارا نے زرحان بھائی سے بدلہ لینے کے پلان شروع کر دیے، کیونکہ زرحان بھائی نے اس کے فیورٹ کپڑے خراب کر دیے تھے۔ زارا کا پلان نمبر 1۔ زرحان بھائی اور حماد بھائی دونوں لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ زارا اسی وقت ایک پانی کی بالٹی لے کر آئی۔ زرحان بھائی کی پشت زارا کی طرف تھی۔ زارا نے سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے، وہ پانی کی بالٹی زرحان بھائی کے اوپر پھینکے گی اور اس کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ زارا نے جیسے ہی بالٹی اٹھائی، اس کا ویٹ اتنا زیادہ تھا کہ پورا پانی زرحان بھائی کے بجائے الٹا زارا کے اوپر گر گیا۔ زرحان بھائی اور حماد بھائی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زارا کے ہاتھ میں بالٹی تھی اور وہ پوری بھیگی ہوئی تھی۔ سب ہنس رہے تھے اور زارا غصے سے زرحان بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ تب حماد بھائی نے زارا کو کہا کہ گڑیا، اگر نہانا ہے تو واش روم میں جا کر نہاؤ، ادھر ٹھنڈ لگ جائے گی۔ حماد بھائی کی بات سن کر زرحان بھائی کو بھی ہنسی آ گئی اور زارا کو زرحان بھائی کی ہنسی اس وقت زہر لگ رہی تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے اس کی اتنی بے عزتی ہو رہی تھی۔ زارا کو اب 2 بدلے لینے تھے زرحان بھائی سے۔ پھر اس نے ایک اور پلان بنایا تھا۔ جس جگہ پر زرحان بھائی کو بیٹھنا تھا اس جگہ پر زارا نے ایلفی لگا دی تھی، تاکہ جب وہ بیٹھے تو چپک جائے اور ان کی پینٹ پھٹ جائے اور ان کی بے عزتی ہو جائے۔ پر یہ پلان بھی فیل ہو گیا اور اس سازش کا شکار بیچارے بابا ہوئے۔ سیما مزے سے سنا رہی تھی تو پھر زارا آپی نے بدلہ کیسے لیا؟ جماعت جو کب سے خاموشی سے سن رہا تھا آخر بول ہی دیا، بتاتی ہوں نا، تو سن پہلے۔ پھر زارا نے ایک گلاس پانی لیا اور زرحان بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہا کہ دیکھیے، میں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے بہت کچھ کیا، پر آپ کی قسمت اچھی تھی، آپ ہر بار بچ گئے، اس لیے میں اپنا بدلہ سب کے سامنے لوں گی، کیونکہ اگر میں نے اپنا بدلہ نہیں لیا تو مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی اور مجھے اپنی نیند بہت عزیز ہے۔ زرحان بھائی ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا بول رہی ہے۔ تبھی زارا نے پانی سے بھرا ہوا گلاس زرحان بھائی کے منہ پر الٹ دیا اور چلی گئی۔ زرحان بھائی بیچارے حیران و پریشان کھڑے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ انہیں تو یاد بھی نہیں تھا کہ ان سے غلطی سے زارا پر پانی گر گیا تھا، اور اس دن کے بعد زرحان بھائی ہمارے گھر زیادہ نہیں آتے۔ اچھا، پھر اماں کی فلائنگ چپل سے آپی کی عزت افزائی نہیں ہوئی تھی کیا؟ کیسے ہوتی جموں؟ حماد بھائی جو وہاں تھے، ان کے ہوتے ہوئے زارا کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، پھر چاہے وہ ہماری ہٹلر اماں ہی کیوں نہ ہو۔ زارا جب بھی کوئی غلطی کرتی تھی حماد بھائی اسے بچا لیتے تھے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت زارا سے حماد بھائی ہی کرتے تھے۔ وہ زارا کو کبھی کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ زارا بیٹا، زارا اپنے ہاتھوں کی چائے تو پلا دو، پھپھو نے زارا کو کہا جو کہ صبا کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ جی پھپھو، میں ابھی آپ کے لیے اسپیشل چائے بنا کر لاتی ہوں، ویسے بھی میرے ہاتھ کی چائے نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ کیوں اماں، صحیح کہا نا زارا نے؟ اماں کو چڑھانے کے لیے کہا۔ زارا نے اماں کو چڑھانے کے لیے کہا جو کہ کب سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ او ہو اماں، ایسے کیا گھور رہی ہو؟ پتہ ہے بہت خوبصورت ہوں، اب نظر لگاؤ گی کیا؟ نغمہ اسے بول چپ چاپ جا کر چائے بنایا، نہیں تو نظر کا تو پتہ نہیں، 2-4 جوتیاں ضرور لگاؤں گی اسے، اماں نے پھپھو کو کہا جو کہ مسکرا کر زارا کو دیکھ رہی تھی۔ اماں کی بات سن کر زارا جلدی سے کچن میں گھس گئی۔ ویسے بھی جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ اماں کی چپل کر دیتی تھی۔ کیا بھابھی، آپ بھی نہ بچی ہے، اس کی وجہ سے ہی تو گھر میں رونق لگی ہوئی ہے، ہر وقت اسے ڈانٹتی رہتی ہے۔ نغمہ، تو نے اور حماد نے ہی اسے اتنا بگاڑ دیا ہے، لڑکی ذات ہے، کچھ تو خیال ہونا چاہیے نا، اسے ہر وقت گنڈی بنی پھرتی ہے۔ پتہ نہیں میرے زرحان بچے کا کیا ہوگا، پتہ نہیں زرحان کا کیا ہوگا، یہ جملہ اس گھر کا تکیہ کلام ہے۔ اب دیکھتے ہیں واقعی میں زرحان کا کیا ہوگا۔ اچھا بھابھی، ان سب باتوں کو چھوڑیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دراصل میں چاہتی ہوں کہ ارحان کی شادی میں زارا اور زرحان کا نکاح بھی کر دیں۔ کل بھائی جان بھی آ رہے ہیں، ان سے بھی بات کروں گی، اگر آپ لوگ راضی ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے نغمہ،
بس زارا کے بابا سے بات کر لو، میں تو راضی ہوں۔ زارا بہت قسمت والی ہے کہ اسے زرحان جیسا ہم سفر مل رہا ہے۔ اماں نے خوشی سے کہا۔ سب سے زیادہ خوش اس رشتے سے وہی تھی۔ السلام علیکم، زرحان بھائی کیسے ہے؟ وعلیکم السلام، جیسا روز ہوتا ہوں ویسا ہی ہوں، کوئی سینگ وغیرہ نہیں نکلے۔ یہ لیجئے ذرا ہیرو صاحب کی بھی درشن ہو جائے۔ کیا زرحان بھائی؟ میں تو آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس لڑکے نے منہ بنا کے زرحان کو کہا۔ کیوں، تو کوئی ڈاکٹر ہے جو میری طبیعت خراب ہوئی تو ٹھیک کرے گا؟ زرحان نے پھر سے سڑا ہوا جواب دیا۔ اب چھوڑ ان باتوں کو اور دکان کی صفائی کر جلدی سے۔ اور وہ لڑکا جلدی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ کیوں زرحان سے بحث کرنا، مطلب پتھر سے اپنا سر پیٹنا۔ لڑکے نے جل کر سوچا، پتہ نہیں ان کی بیوی کا کیا بنے گا۔ زرحان کا موبائل بجا، اس نے نمبر دیکھ کر یس کا بٹن دبایا۔ زرحان یار، کبھی تو اپنے جنرل اسٹور کی جان چھوڑ، گھر میں کیا چل رہا ہے؟ تجھے کچھ پتہ بھی ہے؟ تیرے اکلوتے بھائی کی شادی ہونے والی ہے اور تجھے اپنے جنرل اسٹور سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ زرحان کے فون اٹھاتے ہی ارحان شروع ہو گیا۔ اوف بھائی، آپ تو راول پنڈی ایکسپریس سے بھی زیادہ تیز بولتے ہیں۔ پہلا بندہ دیکھا ہے جو کہ اپنی بربادی میں اتنا خوش ہو رہا ہے۔ میری مانے تو دفع کرے شادی کو، اچھی بھلی لائف ہے، آزادی سے گزارو، کیوں خود کو قید کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ اوہو بیٹا، اپنے لیکچر اپنے پاس رکھ اور زیادہ اڑ نہیں۔ امی نے تیرا انتظام بھی کر دیا ہے، میری شادی میں تیرا اور زارا کا نکاح بھی ہے۔ ارحان نے جیسے کوئی بم پھوڑا تھا زرحان کے سر پر۔ واٹ؟ میں نے نہیں کرنا کوئی نکاح اس گنڈی سے۔ اماں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، یہ کھلا تضاد ہے۔ ہا ہا ہا، چل پھر بات ہوگی، مجھے بہت کام ہے۔ آخر کو میری شادی ہے، میرے بھائی کا نکاح ہے، مجھے تیاریاں بھی تو کرنی ہے۔ ارحان کو زرحان کی حالت دیکھ کر بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اسے پتا ہے زرحان شادی کے نام سے بہت چڑھتا ہے۔ آج زرحان اپنے تایا کے گھر گیا تھا کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ باقی سب تو پہلے ہی دیکھ آئے تھے، پر زرحان کے کام ختم ہی نہیں ہوتے۔ بلیک کاٹن کے کپڑوں میں وہ غضب ڈھا رہا تھا۔ اپنے خاندان کے سب سے ہینڈسم لڑکے کا شرف بھی اسے ہی حاصل تھا۔ زرحان کی ساری کزن بس اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہی مرتی تھی، پر وہ کسی کو اپنے آپ میں رہنے والا شریف سا بندہ گھاس تک نہیں ڈالتا تھا۔ اس بے نیازی نے اسے اور بھی اٹریکٹیو بنا دیا تھا۔ اف یار، کیا لگتا ہے آج یہ زرحان تو قتل کر دے گا میرا۔ ہائے، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے میرے شہزادے کو۔ زرحان کے تایا کی چھوٹی بیٹی اسما، جو کہ جی جان سے زرحان پہ مرتی تھی اور ہمیشہ اس سے شادی کے خواب دیکھتی تھی۔ شرم کروئے، وہ تیرا نہیں زارا کا شہزادہ ہے، اور اگر کبھی زارا کو پتہ چل گیا نا تیرے اس ٹھرکی دل میں کیا ہے تو تیری چمڑی ادھیڑ دے گی۔ اس لیے بیٹا اپنے اس آوارہ دل کو قابو میں رکھا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ شٹ اپ، تو میری بہن ہے یا اس چڑیل زارا کی؟ مجھے بالکل زہر لگتی ہے وہ۔ اور ویسے بھی اس کا اور زرحان کا کیا جوڑ؟ اسے تو میک اپ کی آدھی چیزوں کے نام بھی نہیں پتا۔ زرحان صرف میرے ساتھ ہی خوش رہ سکتا ہے۔ اسما نے زارا کے بارے میں جل کر اپنی بہن ثنا کو کہا۔ میک اپ کی چیزوں کے نام انہی کو آتے ہیں جنہیں ان کی ضرورت ہو۔ جیسے اگر خاندان کا سب سے ہینڈسم لڑکا زرحان بھائی ہے تو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی زارا ہے، اس لیے ماشاءاللہ سے دونوں کی جوڑی کمال ہے۔ اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہے۔ تم بھی یہ بات جتنی جلدی ہو مان جاؤ، ورنہ پچھتاؤ گی۔ ثنا ہے تو اسما کی بہن، پر اس کی سوچ اسما سے بالکل الگ ہے۔ اسے بچپن سے ہی زارا بہت پسند تھی اور اپنی بہن کے ارادوں سے بھی واقف تھی، اس لیے ہمیشہ اسے سمجھاتی تھی کہ وہ بھی اللہ کی رضا میں راضی رہے، کیونکہ دنیا میں وہی کامیاب اور پرسکون زندگی گزار سکتا ہے جو کہ اللہ کی رضا میں ہی راضی ہو، اور اسے یہ یقین ہو کہ اللہ جو بھی کرتا ہے ہمارے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے۔ جو چیز قسمت بھلے کے لیے ہی کرتا ہے، جو چیز قسمت میں ہو اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو قسمت میں نہ ہو وہ ہمیں کچھ بھی کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات سب جانتے ہیں پر مانتے نہیں۔ سر، ہم 2 دنوں سے ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، کچھ معلومات ملی؟ سکندر نے اپنے ماتحت بندے سے پوچھا۔ نہیں سر، ابھی تک تو کوئی خاص معلومات نہیں ملی۔
ٹھیک ہے، آج میں خود ان پر نظر رکھوں گا، اپنے کپڑے مجھے دو۔ اوکے سر، بندے نے کہا۔ سکندر نے اپنا گیٹ اپ چینج کیا اور اپنے کام پر لگ گیا۔ زارا آپی، وہ سمرا آپی آئی ہے، آپ کو بلا رہی ہے، جماد نے زارا کو کہا۔ زارا، سمرا اور ماریا بچپن کی دوستی تھی۔ زارا اور سمرا ایک ہی محلے میں رہتی تھی، جبکہ ماریا کا گھر دوسرے علاقے میں تھا۔ اوہ ہاں، سمرا نے کال کر کے بتایا تھا آج ماریا کے گھر جانا ہے، اس کی امی کی طبیعت خراب ہے، ان کو دیکھنے جانا ہے۔ زارا جلدی سے سمرا کے پاس آئی تو رک، میں ابھی نقاب کر کے آئی، امی سے اجازت مانگ لی۔ زارا بول کے چلی گئی اور سمرا بیچاری جو اس سے ملنے اور حال چال پوچھنے کے لیے اٹھ رہی تھی، پھر سے بیٹھ گئی۔ میری اتنی بے عزتی کوئی نہیں کرتا جتنی یہ بھوتنی زارا کرتی ہے۔ ہیلو تک نہیں کیا بے مروت لڑکی نے۔ سمرا نے سیما کو اپنے درد حال بتایا۔ آپ تو دوست ہے اس کی، کبھی کبھی آتی ہے، میں تو اس کے ساتھ رہتی ہوں، میرا درد حال سنو گی تو رونے کا دورہ پڑ جائے گا۔ سیما نے بھی دکھی لہجے میں سمرا کو کہا۔ اگر تم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے دکھڑے سنا لیے ہیں تو چلو سیمی، دیر ہو رہی ہے۔ زارا نے دونوں کو گھور کر کہا۔ ایک تو جب بھی اس کے بارے میں بات ہو پتہ نہیں کہاں سے نازل ہو جاتی ہے، سیمی نے منہ میں بڑبڑایا، جو کہ زارا نے سن لیا تھا۔ اب میں اتنی فیمس ہوں کہ سارا دن میری ہی باتیں ہوتی ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں اپنی تعریف اپنے ان مہان کانوں سے سنوں۔ زارا نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ سیمی کو کہا۔ اب تو دیر نہیں ہو رہی محترمہ کو جانے کے لیے جا رہے ہیں، چل سمرا دوست کم دشمن زیادہ۔ اب میں نے کیا کیا؟ سمرا نے معصومیت سے زارا سے پوچھا۔ کچھ نہیں ڈفر، اب چل تو دودھ کی دھلی ہوئی معصوم بچی ہے۔ وہ تو میں ہوں، سمرا نے خوشی سے کہا۔ زارا نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا۔ آج پھر سے زارا کو کچھ عجیب لگ رہا تھا، جیسے 1 سال پہلے لگ رہا تھا، اور اس کا پیارا پتھر گم ہو گیا تھا، اس لیے زارا پریشان تھی کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ وہ دونوں چلی گئی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، زارا اور زرحان کیسے ملیں گے، کب ان کی شادی ہوگی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔